جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے دا میسج آف پیس ان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ ابھی امریکہ کے دورے سے چونکہ میں لوٹا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ کچھ فیڈ بیکس، کچھ سجیشنز اور کچھ ایڈوائس کے طور پر ایک خطبہ جمعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری ہمارے لیے انشاءاللہ نصیحتیں ہوں گی۔ اس ٹاپک کے اندر خاص طور سے میں 3 پوائنٹس پہلے آپ کو بتاؤں گا جو امریکہ سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس کے بعد ایک مسلمان جو مائنارٹیز میں جیتے ہیں، جو ایک مسلم اقلیت بن کر جیتے ہیں، جہاں پر اسلامی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہندوستان ہے، امریکہ ہے، تو ایسے وقت پر وہ خاص پوائنٹس جو اپنے ذہن میں ہم کو رکھنا ہے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، تاکہ ہم کوئی نقصان والے راستے پر نہ چلے جائے، تو انشاءاللہ آخری میں آپ کے سامنے وہ 5 پوائنٹ بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے ہم 3 پوائنٹ جو امریکہ سے متعلق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمز کنٹریبیوشن ٹوورڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یعنی امریکہ کے لیے مسلمانوں کی طرف سے امریکہ میں جو بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، ان ڈیولپمنٹ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور موجودہ دور کی جو تاریخ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے حوالے کے مطابق یہ ہے کہ فی الوقت لگ بھگ صرف یو ایس اے میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، امریکہ کے اندر 12 لاکھ مسلمان پائے جاتے ہیں جو اپنے اسکلز کے ذریعے سے، جو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں، بہت سارے اکیڈمک ایریے میں، بہت سارے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں مسلمان وہاں پر حصہ لے رہے ہیں اور اپنا کنٹریبیوشن وہ لوگ بتلا رہے ہیں۔ میڈیا کے بعض گوشے جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ مسلمان خاموشی کے ساتھ اپنے اسکلز اور اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے ان کی اس بات کو جو میڈیا نے پھیلائی ہے، اس کو اپنے یہ عمل کے ذریعے سے غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمان بھائیوں کی بھی حفاظت کرے اور ان مسلمان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور موجودہ دور کی کتابوں میں بتایا گیا کہ 1492 میں کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا، لیکن ذرا ہم اس سے بھی پرانی کتابیں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کولمبس سے 1492 عیسوی کے تاریخ کے مطابق اس سے 500 سال پہلے مسلمانوں نے امریکہ میں قدم جما لیا تھا، مسلمان قدم رکھ چکے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں مروج الذہب و جواہر المعادن و معادن الجواہر، ایک کتاب ہے علامہ امام مسعودی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسلمان ہیں، یعنی لگ بھگ 1492 سے میں بہت پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کب کے ہیں؟ 945 یعنی 945 کے ہیں امام مسعودی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تقریباً 500 سال پہلے، کولمبس سے بھی 500 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ امام مسعودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ خشخاش بن سعید ابن الاسود، یعنی یہ تقریباً صحابہ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کے بعد کے جو زمانے کے جو مسلمان تھے، اس زمانے کے لوگ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے پھیل جاتے تھے۔ اگر ان کو پتا چلتا تھا کہ یہاں پر سمندر ہے تو وہ رکتے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ سمندر کے بعد بھی کچھ آبادی ہوگی تو وہ وہاں پر جا کر اسلام کیسے پھیلائے، ان کو کیسے اسلام بتائے، ان کے پاس یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اسی جذبے کو لے کر پرانے زمانے میں جو اسپین ہوتا ہے، آج کے دور میں وہ پرتگال، اور یعنی اردو میں کہتے ہیں پرتگال، تو پرتگال اور اسپین یہ دونوں کو ملا کر پرانے زمانے کا اسپین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ولبا نامی ایک ایریا ہے جس کو آج کے دور میں پولس کہا جاتا ہے، وہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ بہرحال پھر وہ جاتے ہیں اور واپس آ کر بادشاہ کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ اٹلانٹک اوشن، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، پرانے زمانے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے،
امام مسعودی ایک جغرافر تھے، ایک ہسٹورین تھے، اور یہ جو خشخاش نامی صاحب تھے یہ بھی ایک ہسٹورین تھے، یہ بھی ایک جغرافر تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور واپس آ کر وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اٹلانٹک اوشن کے پار بھی ایک زمین ہے لیکن وہاں پر فاگ ہی فاگ ہے، کوہر ہے، سنو، ٹھنڈک۔ چونکہ یہ اسپین میں جو حکومت کرنے والے تھے وہ عرب کے مسلمان تھے، وہ تبع تابعین کے لوگ تھے، لیکن عرب کے لوگ تو ڈیزرٹ میں رہتے تھے، تو انہوں نے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں بتایا، قافلے جاتے اور آتے رہے، لیکن مسلمان بڑی تعداد میں وہاں پر منتقل ہونے کا انہوں نے ارادہ اس وقت پر نہیں کیا، کیونکہ عرب کے لوگ ڈیزرٹ والے تھے، ان کو ٹھنڈی جگہوں پر رہنے کا اتنا زیادہ ارادہ نہیں ہوا۔ بہرحال تو یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع صغیر کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 3289 یعنی 89 میں 3289 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو مسلمان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات ہم کو غیر مسلم بھائیوں کو بتانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے ہم کو نہیں سکھا کر گئے، بلکہ ساری انسانیت، سارے انسانوں کے ساتھ فائدہ مند والی بات کرنے کی ہم کو تاکید کر کے گئے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بھی فائدہ مند کام آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلم یا نان مسلم معصوم ہے، اس کو آپ خون دیتے ہیں، جان بچاتے ہیں یا اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس اچھے عمل سے وہ اسلام قبول کر لے اور جہنم سے بچ جائے۔ اور فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم توحید کی بات بتاؤ۔ فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، یعنی جہنم سے بچانے والا کام کریے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی بھی انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر وہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے تو گویا کہ آپ نے سب سے بڑے والی فائدے والی بات کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انشاءاللہ دعا کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں آیت بھی ہے۔ بعض اوقات مسلمان یہ کہتے ہیں بھائی حالات بڑے خراب ہیں، مسلم حکومت نہیں ہے، ہم مسلمان اقلیت میں ہیں، ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل اخباروں میں ہو رہا ہے ہم ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، کسی اور ملک میں بس جائیں گے۔ نہیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہاں پر قدم جمانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الزَّبْ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے، سمندر کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تم جھاگ مت بنو۔ آگے کہہ رہے اللہ تعالیٰ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو جما دیتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں رہتے ہیں لوگوں کے فائدے کا کام کریے۔ آپ کی زندگی سے دنیاوی اعتبار سے، رفاہی اعتبار سے، ڈیزاسٹرس، اگر وہاں پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، وہاں پر کوئی اگر ایسی انہونی بات ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی ڈراٹ ہوتا ہے، یہاں پر کوئی حادثات ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کو فیل ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے سے ہم کو یہ فائدہ ہوا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صرف دنیاوی فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ ان کو توحید، رسالت، آخرت بھی پہنچائیں، کیونکہ سب سے بڑا فائدہ اگر ایک مسلمان کسی کو پہنچا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو جنت کی راہ بتائی جائے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے تم کو بہترین امت کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیونکہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا۔ کیا ہے لوگوں کا فائدہ؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے تم ان کو روکو، وتؤمنون باللہ، دعوت و اصلاح کا کام کرتے کرتے تمہارا عقیدہ بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی مطلب نکلا کہ
مسلمانوں کے دنیا میں ہر جگہ پر اس زمانے کے جو مسلمان تھے پوری دنیا میں فائدہ پہنچا رہے تھے. یہاں تک کہ کولمبس نے جب ارادہ کیا اسپین سے نکل کر دیکھے کہ آگے ہے کیا، جب اس نے شروع کیا تو وہ 1492 میں جب اسپین سے نکلا تو اس نے بھی ارادہ کیا ولبا پولس جہاں سے مسلمان سفر کیے تھے اس نے بھی وہیں سے سفر کیا، کیونکہ کولمبس کے ہاتھ میں جو میپ تھا وہ امام مسعودی نے جو میپ بنایا تھا وہ میپ کولمبس کے ہاتھ میں تھا. تاریخ کی اور بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، کولمبس کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو مجھے با عبداللہ نامی، با عبداللہ عرب کے لوگ، با عبداللہ نامی قبیلے کے ایک بچی سے شادی کا ارادہ بھی ہو چکا تھا. اس کا مطلب پہلے وہاں پر عرب قبیلے موجود تھے. بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کولمبس اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، دا ہسٹری آف عرب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے وہاں پر ایک مینارہ دیکھا جو ہمارے پاس مسجد کا مینارہ ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت پر کولمبس نکلا اس وقت پر اسپین میں مسلمان تھے جو مینارے بناتے تھے. اس کا مطلب نکلا کہ آلریڈی وہاں پر مسلمان موجود تھے. اور آج کل ایک لاجک ہو رہی ہے نا، جو پہلے آئے وہ اس کا، تو اس لحاظ سے مسلمان پہلے ہے تو پھر مسلمانوں کا. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ تھا. یعنی اس کا مطلب نکلا کہ مسلمانوں نے کافی کنٹریبیوشن کیا، اس زمانے میں کافی محنت کی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ جن کو کہ دیکھے جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اس زمانے کے مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نسل سے متعلق جو امریکہ میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی جو نسل ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 77 میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کا جہاں پر ذکر چل رہا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے بعد میں نوح علیہ السلام کی ذریت کو باقی رکھ دیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخی حوالوں سے بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ذریت باقی تھی، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، دوسرے کا نام ہے حام، اور تیسرے کا نام ہے یافث. حام کا مطلب ہوتا ہے کوئلہ، کالا رنگ. افریقہ کے جو کالے ہیں وہ حام کی نسل کے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جتنے عرب پائے جاتے ہیں وہ سام کی نسل کے ہیں، ابو العرب، فارس اور عرب. اور اسی طریقے سے جو یورپ کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بعد میں ایکسٹینڈ ہو کر ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں یہاں کے لوگ جو جا کر بس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ظاہر بات ہے وہاں پر امریکہ کا تذکرہ اس لیے نہیں ملتا کہ یورپ کا، روم کا تذکرہ ملتا ہے. یہی جو روم ہے ان کے جو آبا والد تھے وہ آخری میں یافث ہے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے یافث. اب یہاں پر کچھ ہمارے انگریزی میں جو بیانات کرتے ہیں انہوں نے بیانات کچھ یوٹیوب پر اس طریقے سے دیے ہیں، بہت سارے ہمارے حیدرآباد کے نوجوان ساتھی بھی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ارشد بھائی ہم نے ایک بیان سنا ہے انگلش میں اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دجال کوئی چیز نہیں ہے، دجال سے مراد جو ہے سسٹم مراد ہے، سسٹم. تو تم میں دجال 40 دن ٹھہرا رہے گا. اس حدیث کی تعویل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تعویل کرنا جائز نہیں ہے، ٹویسٹ کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ حدیث شریف آپ کو ملے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنے دن دجال ٹھہرے گا جب دنیا میں آئے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 40 دن تم میں ٹھہرے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 100 سال کے برابر. پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. 1 سال، 1 مہینہ اور 1 ہفتہ. تو اب وہ لوگ اس کے تعویل کرتے کہتے ہیں یہاں پر سال مراد نہیں ہے، میٹافوریکل ہے، اس سے مراد برٹش کا فتنہ تھا، برٹش سسٹم.
پوری دنیا میں یہ دجالی سسٹم مراد ہے اس کے اندر، نعوذ باللہ۔ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تعویل، حدیث کے معنی بدلنا جائز نہیں۔ اور دجال جو دوسرا دن اس کا جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس سے مراد ہے امریکہ کا سسٹم۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتہ ہے، اس کے بعد پھر ایک اور فتنہ آئے گا، پھر اس کے بعد نارمل ہوں گے۔ اس طریقے سے تعبیر کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ اس کے 2 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کو اپنی طرف سے نئے معنی پہنانے کا ایک گناہ ملے گا، ایک غلطی ہو جائے گی، اور کئی احادیث کا معنی اور مطلب آپ کو ٹویسٹ کرتے کرتے آپ تھک جائیں گے، ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے تعویل کی۔ کسی نے کہا کہ دجال سے مراد ایروپلین ہے۔ جب مدینے میں ایروپلین لینڈ ہوا تو لوگوں نے کہا نہیں ہماری بات غلط ہے، کیونکہ دجال تو مدینے میں نہیں آتا، وہاں پر پلین کیسے آ گیا۔ کسی نے کہا کہ دجال سے مراد ٹرین ہے۔ جب لوگوں سے کہا بھائی حدیث میں ہے نجس علی نجس، کہ دجال جو سواری کرے گا وہ بھی نجس ہے، وہ ایک جانور ہے، اور اس کے اوپر سواری کرنے والا بھی نجس ہے، تو یہ ٹرین کیسے نجس ہو گئی ہے، پلین کیسے نجس ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پلین اور ٹرین میں بھی تو ٹوائلٹ ہوتا ہے۔ یعنی آدمی جب تعویل کرتا ہے تو ایک جھوٹ کے بدلے میں اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس لیے تعویلات سے بچنا چاہیے، غلط تشریحات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ من ولد آدم، یہ ٹرین اور یہ سسٹم اور یہ پلین مراد نہیں ہے، دجال جو آئے گا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہم احادیث کو مروڑنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے ہمارا ذہن دعوتی ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے کیوں طے کر لیا کہ برٹش کا کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، امریکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ لو دجال ہے، لہذا یہ لو یاجوج ماجوج ہے۔ اس طریقے سے فٹ کرنے سے کیا ہم دعوتی کام کر پائیں گے؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے آگے پہنچانا، ان کو جہنم سے بچانا ہے، اگر یہ ذہن ہمارا بنے گا تو ظاہر بات ہے ہمارے اندر غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس تشریحات سے بچنا چاہیے۔ ایسے تشریحات کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اس کو میڈیا اچھالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ غلط فہمی کی دراصل ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی یافس کی نسل سے، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں پر اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے۔ وہ یہ مراد نہیں ہے جو یورپ کے لوگ ہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نسل ایک ہوتی ہے، ایک نسل میں آنے سے اگر 2 بچے اس میں سے ایک شرارتی ہو جاتا ہے تو دوسرے کو ساری چیزیں فٹ کرنا کوئی ضروری بات نہیں ہوتی ہے، یہ اللاجیکل بھی۔ تیسرا پوائنٹ جو اس ضمن میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے مسلمانوں کا جذبہ بڑا عظیم دیکھا امریکہ کے سفر کے دوران۔ الحمدللہ ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ شوہر بیوی نے طے کیا، زندگی بھر کمائے ہیں، ان کے کئی کلینکس ہیں، اور اس کے بعد وہ 11 ایکڑ زمین خریدتے ہیں، بہت ہی کاسٹلی زمین ہوتی ہے، اور اپنے ایک ٹیم کا ذہن بناتے ہیں، وہ پوری ٹیم مل کر 11 ایکڑ زمین خریدتے ہیں اور وقف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ قریب میں ایک ریسرچ آیا ہے کہ امریکہ کے ایریے میں، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد گئی، جیسا کہ میں نے کہا 12 لاکھ۔ اس میں سے کچھ ایریوں میں مسلمان گئے، وہاں جا کر انہوں نے مسجد نہیں بنائی، وہاں جا کر انہوں نے مدرسہ نہیں بنایا، وہاں جا کر انہوں نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، صرف بچوں کو گھر میں نماز پڑھا لے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، چلو چند سورے پڑھ لیے، چند حدیثیں پڑھ لیے، لیکن کوئی ماحول نہیں ہے، مسجد نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد یہ بچے کرسچن بن گئے یا تو ایتھیس بن گئے، ختم ہو گئی ان کی نسل۔ ان کی نسل میں سے اللہ کے نافرمان نکل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور کچھ لوگ جو وہاں پر امریکہ میں گئے وہ بڑے باشعور تھے، وہ بڑے مفکر تھے، فکر مند تھے، تو انہوں نے مسجدیں بنائی، وہاں پر انہوں نے مدرسے بنائے، وہاں پر انہوں نے دعویٰ سینٹرز بنائے، تو آج بھی ان کی نسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینی خدمات لے رہے ہیں۔ مورل آف دی سٹوری، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہم کو ایسے مساجد سینٹر بنتے ہیں تو وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے، ابھی عباد الرحمان کا انشاءاللہ میں اعلان بھی کروں گا، عباد الرحمان مسجد عباد الرحمان کا کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ اس مسجد سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سارے ہدایت پانے والوں کے لیے اگر آپ ذریعہ بن جائیں تو یہ مسجد کو اور مضبوط کیجئے، اس مسجد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔
تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ مسلمان جو جذبہ ہے، ساتھ ساتھ میں اس میں تربیتی ایک پوائنٹ بھی ہے۔ تربیتی پوائنٹ یہ ہے کہ جو جذبہ مسلمانوں میں ہے اب موجود جو ہے، تو ہم دعا کریں گے کہ یہی جذبہ آنے والی نسل میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ بھی ایک اہم ذمہ داری۔ ہم تو اگر اچھے رہیں لیکن آنے والی نسل میں ٹرانسفر کرنے کا جذبہ نہ ہو تو یہ بھی بات بہت ہی غلط بات ہو جاتی ہے۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ آپ روزانہ مسجد کو لاتے ہیں، نماز پڑھا دیتے ہیں، تو یہ کیا کافی ہے؟ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ارشد بھائی ہم تو برابر نماز کو لے جاتے تھے، بچے کو قاعدہ پڑھایا ہم نے، تجوید پڑھائی ہم نے، پھر بھی میرا بچہ اسلام کے بارے میں کافی ڈاؤٹ سکتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ بچپن سے تو مسجد میں تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کی جسمانی تربیت کی، نماز پڑھائے، بچہ اٹھا بیٹھا، وہ تو ایک ایکسرسائز کی طرح ہو گیا۔ آپ نے اس کی فکری تربیت کہاں کی؟ جیسا کہ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 31 کے آیت نمبر 14 15 16 17 18 پڑھیے۔ لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 16 میں ہے، یا بنیا، دیکھیں کیسا ذہن بنا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کا ذہن ایسا بنانا ہے انشاءاللہ۔ توحید، رسالت، آخرت، توحید کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن، صحیح حدیث۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی بھی تو کام کرے گا اچھا یا برا، ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک سرسوں کے دانے کے کوئی چھوٹا سا باریک سا بھی کوئی اگر اچھائی یا برائی کرے گا، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہیں پہاڑوں میں چھپ کر، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں میں، زمین میں، تم کہیں پر بھی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا کے رکھ دیں گے قیامت کے دن۔ آج کے بچوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے چوری نہیں کرتا، لیکن ہم مسلمانوں کو سی سی ٹی وی کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں آخرت میں اس کا ہمیں وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھا، برا کریں گے تو برا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مالک یوم الدین، ایک مسلمان کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، تو ایک مسلمان پہلے سے ہی پابند ہوتا ہے کہ ایسے کوئی غلط کام میں ملوث نہ ہو۔ تو ایسی تربیت کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے آپ کو میں 5 نکات دیتا ہوں، جو بھی مسلمان، مسلم مائنورٹیز، ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمان مائنورٹی میں ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، تو وہاں پر ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اسلام پہ پابند رکھ سکیں اور دوسروں کو بھی ہم صحیح طریقے سے اسلام کی طرف بلا سکیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے دعا۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے ہم کو۔ دعا میں سورہ شعراء سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 81 کے بعد اگر آپ پڑھتے جائیں گے، اس حدیث میں دعا بتائی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بڑی پیاری دعا ہے۔ قریب میں اس پر تدبر کرنے کا مجھے موقع ملا، اس میں بڑا ایک نقطہ ملا مجھے۔ دعا کیا ہے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب دیکھیے، دیکھنے میں 2 ورڈ ہے، اے اللہ، اے میرے رب، ربی حب لی حکما، اے اللہ تو مجھے ڈیسیشن میکنگ پاور دے، صحیح فیصلہ لینے کی طاقت دے۔ دنیا میں سب سے بہترین چیز اگر آپ کو مل گئی تو وہ کیا ہے؟ صحیح ڈیسیشن میکنگ پاور۔ ڈیسیشن میکنگ پاور صحیح ملنا چاہیے، صحیح قوت فیصلہ، صحیح فیصلہ لینا ہے۔ اور مرنے کے بعد ایک انسان کی خواہش کیا ہے؟ کہ ایمان کی حالت میں مروں، اس حالت میں مروں کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ تو کیا دعا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد تم مجھے کس میں سے، کن لوگوں میں ملا دے؟ نیک لوگوں میں ملا دے۔ اب بچائی کیا؟ دنیا میں اگر انسان کو صحیح فیصلے کی طاقت مل گئی اور آخرت میں نیک لوگوں کی صحبت مل گئی تو اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ انسان؟ صحیح فیصلے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی حق و باطل میں فرق کرے گا۔ اگر صحیح فیصلہ اس کے پاس رہے گا تو آدمی حلال اور حرام میں فرق کرے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن آہستہ آہستہ ہم کو پیکٹس پہ انگریڈینٹ پڑھنا پڑے گا
کیونکہ انگریڈینٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر وائن لکھا ہوا تھا اور آپ کھا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر آپ گرین ویج مارک دیکھتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، ریڈ دیکھتے ہیں تو نہیں اٹھانا ہے آپ کو، کیونکہ اس کے اندر ریڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر لیس پیکٹ اگر آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ ریڈ مارک دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس میں گوشت ہے۔ اگر اس میں چاکلیٹی ہے مطلب انڈا ہے، خیر انڈے کا کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر ریڈ ہے تو ساتھ میں اگر گرین بھی ہے تب بھی آپ کو ایک گلاس دینا پڑے گا انگریڈینٹ میں، کہیں شراب نہ ہو، کیونکہ شراب تو ملا کے تو گرین ہی بولے گا نا، کیونکہ اس میں تو ویج نان ویج کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو آہستہ آہستہ انگریڈینٹ دیکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، زیادہ مغربی ممالک کے لوگوں کو۔ ہندوستان میں تو پھر بھی شاید یہ مسئلے میں اتنا پرابلم ابھی نہیں ہوا ہے، تحقیق جاری ہے، ریسرچ چل رہے، چند پروڈکٹس کے بارے میں شکایتیں ملتی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ باقاعدہ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت پر ان کو ثواب دے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں پر ڈیسیشن میکنگ پاور چاہیے تاکہ ہم کو صحیح اور غلطی میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ شبہات اور شہوات انسان کو پرابلم میں لاتے ہیں، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت ملنے کے بعد پھر مجھے گمراہی کے راستے پر جاؤں ایسا کوئی حالات نہ لائیے، ایسے کوئی حالات نہ لائیے کہ جس کی وجہ سے میں ہدایت ملنے کے بعد پھر گمراہی کے راستے پر چلے جاؤں، نعوذ باللہ۔ یہ دعائیں مانگنا پڑے گا ہم۔ اور ایک دعا ہے صحیح مسلم کی، صحیح مسلم میں ہم کو یہ دعا بتائی گئی، حدیث نمبر 1343 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی، صحیح مسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، بہت آسان ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحوری، حوری مانے حیران، حیران اردو میں بولتے ہیں حیرانگی، پریشانی، حوری۔ بعد القوری، قور مانے کور، اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ انگلش میں بھی ورڈ آتا کور، کور کا مطلب مکمل اچھے حالات چل رہے تھے، اچانک حالات پریشان کے آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے حالات اچھے چل رہے ہو، کہتا ہے اللہ یہ حالات اچھے ہیں، اب یہ حالات پلٹ کر پھر کوئی مصیبت والے حالات میں نہ جاؤ، تو اس کے لیے آپ کو یہ دعا پڑھنی پڑے گی انشاءاللہ، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ کیونکہ جب مسلمان یہ فیل کرتے ہیں، انسیکیور فیل کرتے ہیں، تو ایسے وقت پر یہ دعاؤں کی کثرت ہم کو کرنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ پہلا پوائنٹ دعا کا اہتمام۔ دوسرا پوائنٹ ہے علم حاصل کرنا چاہیے، جتنا علم حاصل کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، عمل کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ، دعوت اور اصلاح کا کام کرنے میں آسانی ہوگی، دین پر صبر اور استقامت کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ علم، عمل، دعوت، صبر، یہ جو سورہ عصر میں بتایا گیا۔ علم کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شبہات اور شہوات سے نجات ملتی۔ شبہات مطلب ڈاؤٹس، اسلام سے متعلق کبھی ڈاؤٹس کوئی ڈالتا ہے، دیکھیں شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ڈالتا، سب کو شیطان کو معلوم ہے کہ یہ ایوریج خطبہ سننے والے مسلمان تو بھٹکتے نہیں نا، تو وہ کیا کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے، کہیں دور لے جا کے بھٹکاتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے شیطان، ایک آدمی کو جا کے بھائی آپ نماز کا انکار کرتے ہیں کیا؟ تو وہ کہے گا نہیں میں نماز کا انکار ہرگز نہیں کرتا۔ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی آ کر کہتا ہے آپ کو معلوم یہ اصل جو نماز کا ذکر آیا نا وہ حدیث میں آیا ہے، قرآن میں صرف نماز کا ذکر ہے، یہ نماز جو 5 مرتبہ مسلمان پڑھا رہے ہیں نا یہ سب حدیث میں ذکر آیا، اور حدیث جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ مسئلہ دکھ رہا، قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں، شیطان پہلے آ کے ڈاؤٹ ڈالتا، نعوذ باللہ۔ تب آدمی کیا کرتا، منکرین حدیث کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیٹھتے ایک دن کہتا ہے نعوذ باللہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم یہ سب من گھڑت ہے، نعوذ باللہ۔ شروع میں نہیں کہتا، کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے شروع میں کوئی بھی فوراً اس کے باتوں میں نہیں آئے گا، وہ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ پردے کی پابندی کیوں نہیں کر رہے، آپ کا عقیدہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ سب ڈیٹیل حدیث میں حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ اب وہ نماز کو بھی نہیں آتا، اب وہ پردے کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ تقوی کی باتیں، وہ حلال و حرام میں فرق، آہستہ آہستہ آدمی کو کہیں دور لے جا کر شیطان چھوڑ دیتا ہے، ڈائریکٹ آ کر وہ اٹیک نہیں کرتا۔ تو اسی لیے علم چاہیے، شیطان کے اس ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کو جتنا پڑھتے رہیں گے، اور خاص طور سے علم کیسے آتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر پڑھنے سے یا سن لینے سے نہیں، باقاعدہ عرب کا جو طریقہ ہے کہ ایک عالم صاحب ہوتے ہیں وہ ایک کتاب ختم کرتے ہیں اور ان کی نگرانی میں آپ رہ کر حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں کسی عالم کی، جید عالم کی کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جو اسلام بتا رہے ہیں، ہر عالم کی بھی نہیں، جو صحیح اسلام بتلا رہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسلام بتلا رہے ہیں، ویسے عالموں کی نگرانی میں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ حیدرآباد میں بہت سارے، اس مسجد میں بھی کافی دروس ہو رہے ہیں، کافی علماء آ رہے ہیں اور آ کر کتابیں پڑھا رہے ہیں، ایک رواج بن رہا ہے، ایک ماحول بن رہا ہے۔ تو ضروری ہے نوجوان جو بھی دینی کام کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور سے کہ پہلے مسلح ہو جائے، علم سے مسلح ہو جائے، پھر علم سے اپنے آپ کو باندھ لے، اس کے بعد دعوتی کام میں لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے نام پہ غیر اسلام پھیلا دے۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو پہلا ہے دعا، دوسرا ہے علم، تیسرا ہے استقامت۔ استقامت، مجھے پتا چلا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ایک بڑے دائی، مختلف دائیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، ارے ارشد بھائی آپ کو تو عربی آتا ہے، یہاں پر نیو جرسی کے ایریے میں کچھ عرب ہیں جو کرسچن بن چکے۔ مجھے تعجب ہوا کہ عرب کرسچن کیسے بن گئے؟ یعنی جیسے میں نے کہا نا، شیطان آہستہ آہستہ حالات بناتا ہے، اور تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان ایک عیسائیوں کے عقیدے سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ بالکل کھوکھلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے مر گئے ہیں، لہذا تم ان کو مان لو گے تو تمہارے پورے گناہ معاف۔ آدم علیہ السلام بھی جو غلطی کے تھے وہ بھی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، ویسا انہوں نے قربانی دی اور اپنے آپ کو سولی پر لٹکایا، وہ مر گئے، انہوں نے قربانی دی۔ حالانکہ بائبل پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ 30 سے زیادہ ورس ایسے ہیں بائبل کے جس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ بائبل سے قرآن مجید کی 7 آیتیں جس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ کچھ مسلمان بھائی ہیں قادیانیوں کے باتوں میں آ کر، یا یوٹیوب پر چند بیانات ہیں ان کے باتوں میں آ کر وہ عقیدہ رکھنا شروع کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ انتقال ہو چکا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں، اور ایک مسلمان کو یہ عقیدہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس سے بھی آگے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے جا کر آگے، ہمارے لیے ماننا کیا مشکل ہے؟ قرآن مجید میں 7 جگہوں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 46، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 159، اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 110 میں 2 نقطے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کے آیت نمبر 61 میں ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے ایک نشانی بن کر آئیں گے، اس میں شک میں مت آؤ۔ اتنا کلیئر ہے قرآن میں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور آسمان میں اٹھا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہلا کی عمر میں بات کریں گے۔ تاریخ کے سارے مورخ اس بارے متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جو بھی واقعہ پیش آیا اس وقت پر ان کی عمر 32.5 یا 33، اس کو کہلا نہیں کہتے۔ کہلا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 39 40 یہ عمر آ کر گزاریں گے تو کہلا ہوگا۔ اس کا مطلب قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ کہلا کی عمر میں بات کریں گے۔ بہرحال بہت سارے دلائل ہیں۔ جیزس نیور ڈائڈ میرا یوٹیوب پر بیان ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ضرور سنیے آپ۔ تو وہاں پر دائیوں نے کہا آپ کا کوئی عربی میں بیان ہے تو بتائیے۔ یہ عرب جو مسلمان کرسچن ہو چکے ہیں ان کو ہم عربی میں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے میں نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو بنا کر 59 ریفیوٹیشن 59 طریقے سے عیسائی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گناہوں کے لیے، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے مر چکے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے میں نے 59 پوائنٹس دیے تھے، اردو میں، انگلش میں اور عربی میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں پر کام آئیں گے۔ دیکھیں آپ کہیں پر بھی کام کریں، اللہ تعالیٰ ویسٹ کرنے والا نہیں، بس اللہ قبول فرما لے ہماری محنتوں کو۔ استقامت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جائیں گے اور ماحول نہیں بنائیں گے، خود کے بھٹکنے کا یا بچوں کے بھٹکنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ اور کیا کس طریقے سے بھٹکا رہے ہیں؟ عربی میں بیان کر رہے ہیں، عربی بہترین عربی میں بیان کر کے عربوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے بتایا گیا کہ کچھ جگہوں پر جاب لیس مسلمان رہتے ہیں، اردو بولنے والے۔ تو باقاعدہ اردو کے ایریے میں جا کر ایک کرسچن اردو سیکھ کر واپس آیا ہے شکاگو کے ایک ایریے میں، اور آ کر وہاں پر کیا کیے وہ لوگ جاب لیس، جو ان کے پاس جاب نہیں ہوتا ہے تو ان کے پاس $1 کی بھی اہمیت ہوتی ہے، تو وہاں پر پرنٹنگ فری، زیروکس فری، کئی چیزیں فری۔ تب ظاہر بات ہے جو جاب لیس ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بھائی یہ کرو۔ اس دوران وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرسچینٹی کی تبلیغ کرتے ہیں، پروگرامنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ محنت کر رہے ہیں،
किस किस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं अपने बातिल को फैलाने के लिए, लेकिन हम इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमको इसमें सोचने का नुक्ता मिलता है। चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट दुआ, दूसरा पॉइंट इल्म है, तीसरा पॉइंट इल्म अमल दावत सबर, तीसरा पॉइंट है इस्तिकामत, चौथा पॉइंट जिस मुल्क में भी मुसलमान रहता है वहाँ के कानून को पूरा करना, मुआहिदों को, एग्रीमेंट्स को पूरा करने की हमें तालीम दी गई। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो एग्रीमेंट्स को पूरा करो। और एक मुसलमान, एक आम मुसलमान कानून को अपने हाथ में ले ही नहीं सकता। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाउ बि, जब कोई अमन या खौफ की बात आती है तो इधर उधर फैला देते, जैसे आजकल व्हाट्सएप से फैला रहे, फेसबुक से फैला रहे, तहकीक नहीं करते और बेचारे किसी को बदनाम कर देते हैं, किसी की जिंदगी से खेल लेते हैं। क्या अल्लाह ताला पसंद करेगा? अगर आपके इस फैलाने से किसी की जान चले जाती है, इनडायरेक्टली कहीं आप पर एक जान का गुनाह ना आ जाए, इसलिए हमको इस पर केयरफुल रहना चाहिए। अज़ाउ बि वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम, इस आयत में बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटी होते हैं उन तक बात पहुंचा दो, ये अथॉरिटी वाले लोग मशवरा करके फैसला करेंगे। इज्तिमाई मसलों में आम आदमी, आम इंडिविजुअल फैसला ना करे, बल्कि मुसलमानों के जिम्मेदारों की एक टीम होनी चाहिए, मशवरा करके सही फैसला लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाफरमानियों, कोई अगर शरीयत से टकराने वाली जो चीज होती है उसके अंदर हम फर्माबरदारी नहीं करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7257 में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, सिर्फ नेकी और भलाई के कामों में आप इताअत कर सकते हैं, गुनाह के कामों में आप इताअत नहीं करेंगे। इताअत नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्रीमेंट तोड़कर कोई फितना और फसाद कायम कर दें, अपने जिम्मेदारों तक बात पहुंचाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये आपको कानून दिया जाता है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं डाल सकता। ना सिर्फ फॉलो कर सकते हैं बल्कि उसकी तबलीग भी कर सकते हैं। क़यामत के दिन अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कानून लाकर हमको बता देंगे कि तुमको किस चीज ने रोका था तबलीग करने के लिए, तुम क्यों नहीं इनको बताया जहन्नम से बचने के लिए, मुसलमान और गैर मुसलमान जो भटक रहे थे, तुमने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम तुमने क्यों नहीं किया, अगर ये कानून लाकर क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता देंगे तो बताइए कि हमारा जवाब क्या रहेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि मीडिया के बाज़ गोशे मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ ये पेश कर रहे हैं, ये हिजाब पहनने वाले, ये टेररिस्ट लोग हैं, ये बारबैरिक रिलीजन है। अगर जहां पर भी मुस्लिम माइनॉरिटीज में, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो, मीडिया में आपको जाने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो हर मुसलमान 1.7 बिलियन मुसलमान की जबान, एक एक की जबान मीडिया बन जानी चाहिए। हम अपने अपने कलीग को अपने अपने हर जा बताएं। सूरह मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। कैसे इस्लाम में दहशतगर्दी हो सकती है? जब तक हम नहीं बताएंगे तो ज़ाहिर बात है सामने वालों के दिमाग में गलत फहमी बढ़ते चले जाएगी। ये गलत फहमी बढ़ते बढ़ते एक दिन उनको जहरीला बना सकती है, प्रोग्राम कर सकती है। कल के दिन ये प्रोग्राम होने के बाद अगर तुमको कत्ल करने के लिए आएंगे, सताने के लिए आएंगे, तो उनको रहम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि वो प्रोग्राम हो चुके हैं कि ये कौम है जो सता रही है। अगर हम दावत का काम नहीं करेंगे, इस्लाह का काम नहीं करेंगे, तो आयन मुमकिन है कि आने वाले ज़माने में हमको जान का, माल का खतरा और बढ़ सकता है। इससे पहले कि वो टाइम आए, हमको इस्लाम क्या है बता देना है। सही क्या इस्लाम, वो गलत सोर्सेस से पढ़ेंगे तो इस्लाम के बारे में गलत राय कायम कर सकते हैं, फिर ना कहना कि खबर ना हो। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने अपने सफ़र के दौरान जमा किए थे, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि मेरे इन पॉइंट में कुछ नसीहतें मिलेंगी, कुछ राह मिलेगी, एक मशाले राह मिलेगी उन लोगों के लिए, वो नौजवान साथी जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो यहाँ से कमाने के लिए या पढ़ने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि ये खुतबे में कुछ पॉइंट्स उनके लिए काम आ जाए। इस नीयत से, इस दर्द भरे अंदाज से मैंने खुतबे को तरतीब देने की मैंने कोशिश की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको इस्लाम पर इल्म, अमल, दावत, सब्र के ज़रिए से इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन।
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.